السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد ظاہر ہو اور ہم آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حج کے بیان کی یہ آج کی 8ویں نشست ہے۔ حدیث نمبر 910 سے آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ عنوان ہے بچے کا حج۔ بچے کے حج کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بچہ بچپن میں حج کر لے تو کیا وہ اس کی طرف سے کافی ہوگا، حج ادا ہو جائے گا، یا بالغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ اس پر حج کرنا لازم ہے؟ اس سلسلے میں حدیث نمبر 910۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا فزاعۃ بن سوید الباہلی عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وقد روی عن محمد بن المنکدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ محمد بن منکدر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث روایت کی ہے۔ حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ انہوں نے محمد بن منکدر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل حدیث بھی روایت کی ہے۔ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی ایک درمیان میں ایک واسطے کو چھوڑ کر روایت کرے، جیسا کہ محمد بن منکدر یہ تابعی ہیں، ایک صحابی کا نام چھوڑ کر براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کر رہے ہیں۔ اس سے اوپر کی روایت میں گزرا تھا کہ ایک خاتون نے ایک بچے کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور پوچھا تھا کیا اس بچے پر حج فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کے لیے ہاں حج ہے اور تمہارے لیے اجر ہے۔ یعنی بچپن میں اگر بچے عبادت کریں، حج کریں یا کوئی کسی بھی قسم کی عبادت کریں بلوغ سے پہلے تو ماں باپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، تربیت دینے کی وجہ سے اور بچوں کے لیے اسلامی ماحول فراہم کرنے کی وجہ سے۔ تو اس خاتون نے پوچھا تھا کیا اس بچے کے لیے حج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور تمہارے لیے اجر ہے، یعنی ماں باپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ بچہ البتہ بالغ ہونے کے بعد اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی غلامی میں حج کر لے تو آزاد ہونے کے بعد اس پر بھی حج کرنا فرض ہے، کیونکہ حج کے لیے جو شرائط ہیں من جملہ ان شرائط میں ایک شرط بالغ ہونا ہے، آزاد ہونا ہے اور عقل مند ہونا ہے۔ حدیث نمبر 911۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا حاتم بن اسماعیل عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید قال حج بی ابی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع وانا ابن 7 سنین قال وعیسى هذا حدیث حسن صحیح وقد اجمع اہل العلم ان الصبی اذا حج قبل ان يدرك فعليه الحج اذا ادرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الاسلام وكذلك المملوك اذا حج في رقه ثم اعتق فعليه الحج اذا وجد الى ذلك السبيل ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه وهو قول الثوري والشافعي واحمد واسحاق۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت میں بھی ساتھ تھا، یعنی میرے والد نے مجھے بھی اس موقع پر حج کرایا جبکہ میں اس وقت 7 سال کا تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ اگر بچہ بالغ ہونے سے پہلے حج کرے تو بلوغ کے بعد بشرط استطاعت حج واجب ہوگا۔ اگر کوئی بلوغ سے پہلے حج کرے، بالغ ہونے سے پہلے حج کرے تو اس کا وہ حج حجۃ الاسلام، اسلام میں جو حج فرض ہے اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر استطاعت پائی جائے تو پھر دوبارہ حج کرنا فرض ہے۔
یہ حج اس کے لیے کافی نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر غلام نے حالت غلامی میں حج کیا تو آزادی کے بعد استطاعت کی صورت میں دوبارہ اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی غلامی کی حالت میں حج کر لے پھر اس کے بعد آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے کے بعد اگر حج کرنے کی استطاعت ہے تو دوبارہ اس پر حج کرنا فرض ہے۔ حالت غلامی میں کیا ہوا حج حجۃ الاسلام کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ امام سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ حج کے لیے بالغ ہونا، آزاد ہونا شرط ہے۔ اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ اگر بچپن میں کوئی حج کر لے تو اس کو حج کا ثواب ملے گا، لیکن بحیثیت فرض اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اس کو بالغ ہونے کے بعد استطاعت کی شرط کے ساتھ دوبارہ اس پر حج کرنا فرض ہے۔ ایسے ہی غلام حالت غلامی میں اگر حج کر لے تو حج کرنے کا اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ آزاد ہونے کے بعد استطاعت کی شرط کے ساتھ اس پر دوبارہ حج فرض ہوگا۔